اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی مرد و خواتین حضرات، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی پریس کانفرنس جناب محمد جاوید قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی کریں گے۔ آپ سے جو پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، کراچی کے اندر، خیبر پختونخوا میں، اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس حوالے سے اپنا پورا موقف بھی رکھیں گے اور اپنا لائحہ عمل بھی جماعت اسلامی پنجاب وسطی کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ جناب ضیاء الدین انصاری صاحب جو کہ لاہور امیر حلقہ لاہور ہیں ہمارے جماعت اسلامی کے، وہ تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی دیر میں وقاص بٹ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو میں بلا تاخیر محترم جناب محمد جاوید قصوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور ان کے نتائج جس نے پوری عوام کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کا جو بیانیہ ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں۔ جناب محمد جاوید قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات اور خاتون صحافی بھی موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، چل آپ سب کے علم میں ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر قومی خزانے سے پاکستانی قوم کا 50 ارب روپے سے زائد کی رقم لگائی گئی ہے، اور اگر آپ نیچے لوگوں کے اخراجات بھی شامل کر لیں تو یہ اربہ روپیہ، سینکڑوں ارب کی یہ رقم بنتی ہے۔ انتخابات قوموں کے درمیان اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ عوام الناس اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ اپنی حکومت کا انتخاب کریں اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو منتخب کریں۔ جماعت اسلامی پہلے سے یہ کہتی آ رہی تھی کہ اگر 2024 کے انتخابات 2018 اور 13 کی طرح متنازع ہوں گے تو یہ انتخابات قوم کو اور ملک کو استحکام دینے کی بجائے نئے کرائسس اور نئے بحران سے دوچار کریں گے۔ بدقسمتی ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مقتدر لوگوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ 8 فروری کا انتخاب اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین انتخاب قرار دیا جائے گا کہ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ پولنگ ڈے کے وقت آپ ڈبوں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ آپ نے پولنگ ڈے کو تو ٹھیک گزار دیا، لیکن جس وقت رزلٹ اناؤنس کیے گئے اس رزلٹ میں تقاضا یہ تھا کہ فارم 45 کے مطابق آپ فارم 47 جاری کریں، لیکن پورے ملک کے اندر فارم 45 دینے میں، پولنگ ایجنٹس کو فراہم کرنے میں لیت و لال سے، ہیلے بہانے سے اس سے ڈیلے کیا گیا، اس سے اعراض برتا گیا، اور رات کے 11 بجے تو یہ کہہ دیا گیا کہ فارم 45 دینے کے ہم پابند ہی نہیں ہیں، اور فارم 47 چھاپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ اور اس سے پہلے آپ سب پورا دن آپ مانیٹر کرتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے نیٹ سرورز کو بند کر دیا گیا، حالانکہ ایک دن پہلے حکومت کہہ رہی تھی کہ نیٹ سرورز ہم بند کرنے کا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے،
وہ نیٹ سروس بند کرنے کے نتیجے میں آپ نے پوری قوم کے رابطوں کو منقطع کر دیا، اور آپ نے اس کے نتیجے میں دھاندلی کی بنیاد رکھی اور بہانہ بنایا گیا امن و امان کا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیٹ سرورز آپ نے 8 فروری کی صبح بند کی، وہ پورا دن گزرا، پوری رات گزری، جب تک آپ نے اپنے الیکشن رزلٹ کو مینج نہیں کر لیا۔ آپ نے رات 4 بجے جا کر کے رفتہ رفتہ اس کو بحال کرنا شروع کیا۔ میں محترم صحافی حضرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے انتخاب کے نتیجے میں قوم کو مایوسی اور قوم سے امید چھیننے کے سوا اس پورے دھاندلی زدہ عمل کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پنجاب کے اندر خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو نوازا گیا ہے، اور کراچی کے تناظر میں ایم کیو ایم کو نوازا گیا ہے۔ میں یہاں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتخابات جعلی ہیں، اور جعلی انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی جعلی ہوگی۔ وہ نہ قوم کو اعتماد دے سکے گی اور نہ ہی قوم کو معاشی مسائل سے نکال سکے گی، بلکہ یہ ایک طرح سے پاکستانی قوم کی جو مجموعی رائے ہے اس کا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمشنر نے رات 2 بجے اعلان کیا کہ ROs کو میں آرڈر دے رہا ہوں کہ وہ آدھے گھنٹے میں الیکشن اناؤنس کریں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ROs نے کسی قسم کا عمل درآمد نہیں، اس پہ نہیں ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ ROs کن سے ہدایات لے رہے تھے۔ اگر وہ پاکستان الیکشن کمشنر کے کنٹرول میں نہیں تھے تو پھر ROs ہدایات کن سے لے رہے تھے؟ میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں نے 70 کا انتخاب اور 71 کا حادثہ، اس سے کسی قسم کا سبق نہیں سیکھا، اور اس کے نتیجے میں آج ان انتخابات کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، پاکستان کے پورے نظام کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اکانومسٹ کا جو ایک جریدہ ہے، اس طریقے سے اور بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں، وہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اور مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ نون، انہوں نے جس ڈٹائی کے ساتھ اس دھاندلی زدہ الیکشن کو قبول کر کے وہ اقتدار کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے پاکستانی قوم کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر کر کے اور عوام کی رائے کو بلڈوز کر کے وہ اقتدار پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس انتخابات کو الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخاب کروانے میں ناکام رہا ہے، الیکشن کمشنر فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے، میں آپ صحافی بھائیوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہم نے جو اپنے رزلٹ اکٹھے کیے ہیں، اگرچہ فارم 45 لینے میں تو بے شمار دشواریوں کا سامنا تھا، لیکن جہاں جہاں جو ایفرٹ ہم کر سکے، جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو بھی کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال، یہ میرے ہاتھ میں NA 130، جہاں سے میاں نواز شریف صاحب رات کو ہارے ہوئے اور صبح ان کو ان کی جیت کا اعلان کر دیا گیا، اس حلقے سے جماعت اسلامی کے صوفی خلیق احمد بٹ صاحب امیدوار تھے، اور جو پہلا رزلٹ اناؤنس کیا گیا، یعنی دھاندلی کرنے والوں نے، عقل کے اندھوں نے اس قدر وہ بکھلائے ہوئے تھے کہ پہلے رزلٹ میں جماعت اسلامی کے امیدوار خلیق احمد بٹ کے رزلٹ میں 0-0، یعنی انہیں کوئی ووٹ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینڈیڈیٹ خود، ان کی فیملی، ان کے تجویز کو نندا، ان کے تائید کو نندا،
انہوں نے ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالا. یہ اس الیکشن کے پروسیس کے اوپر، یہ الیکشن رزلٹ اس کے منہ پہ تمانچہ ہے. اور جب پوری صحافی برادری نے اور میڈیا چینل نے اس کو پکڑا تو پھر الیکشن کمیشن نے ہنگامی طور پہ ایک اور رزلٹ اناؤنس کر دیا، اور اس میں پھر جماعت اسلامی کے کچھ 3600 کچھ ووٹ شو کر دیے گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیالکوٹ، گجرانوالہ اور اس طریقے سے اسلام آباد اور کئی پنجاب کے علاقوں کے اندر ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو کم کر کے، کٹ ٹو سائز کر کے وہ دکھایا گیا ہے. اور خاص طور پہ کراچی کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، یعنی اس سے ڈھکی چھپی بات کون سی ہے کہ پورا میڈیا یہ علی اعلان کہہ رہا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم تیسرے اور چوتھے نمبر کی پارٹی تھی، اور وہاں مقابلہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان تھا. لیکن جب صبح رزلٹ جیسے جیسے لیٹ کیے گئے تو پھر آپ کی مقتدر قوتوں نے جب دیکھا کہ رزلٹ ہم سے مینج نہیں ہو رہے تو پھر خاص اپنی پسندیدہ قوتوں کے نمبرز میں اضافہ شروع کر دیا گیا، اور ایم کیو ایم کو ہاری ہوئی سیٹیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی گئیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کراچی کو کس کے کہنے پہ پھر قاتلوں کے حوالے کر دیا؟ آپ نے کراچی جیسے شہر کو کس کے کہنے پہ پھر انہی قوتوں کے حوالے کر دیا جو گزشتہ 30 سال سے اس شہر کے امن کو وہ چھیننے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں؟ اور مجھے افسوس ہے کہ کراچی ایم کیو ایم کا وفد کل لاہور پہنچا اور مسلم لیگ نون کی محب وطن قیادت وہ ان کو یوں ویلکم کر رہی تھی کہ جیسے وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ لے کے آ رہے ہوں. انہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ کراچی کسی ایم کیو ایم کے آنے والے وفد جعلی مینڈیٹ پہ لے کے آنے والے اور کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو یہاں ویلکم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ویلکم سمجھ میں بھی آتا ہے. مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ بھی جعلی، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ بھی جعلی، اور جعلی مینڈیٹ والوں کو ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ مل کر کے پاکستانی قوم کی گردنوں پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ پائے گا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے، پورا بلوچستان وہ اس وقت سڑکوں پہ ہے، کے پی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی احتجاج ہے. یہاں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، سوال یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کہاں سے جیتی ہے اور کہاں سے ہاری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پارٹی جہاں سے جیتی ہے جماعت اسلامی کی ڈیمانڈ ہے کہ مینڈیٹ اس کو دیا جائے، اقتدار اس کے حوالے کیا جائے. وہ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی آزاد کینڈیڈیٹ جیتے ہیں تو ان کا اعلان کیا جائے. کراچی میں جماعت اسلامی جیتی ہے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا جائے، اور اگر بلوچستان میں وہاں کی پارٹیاں جیتی ہیں تو مینڈیٹ ان کا حق ہے. ہم اس اصولی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈال کر کے، مینڈیٹ چھین کر کے، لوگوں کی رائے کو بلڈوز کر کے اگر پاکستان کو چلانا چاہیں گے تو پاکستان نہیں چل سکے گا. میں یہاں ایک سوال پاکستان کی مقتدر قوتوں سے اور خاص طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ اگر کنٹرول ڈیموکریسی کے ذریعے سے اس کو چلانا چاہیں گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کی ڈیمانڈ بالکل واضح ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی طرف جانا ہوگا، اور پاکستان کی قوم کو اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ اپنی حکومت کے انتخاب کے لیے ان کی رائے کا احترام کرنا ہوگا. میں یہاں یہ بات بھی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب آج کراچی میں ہیں. وہاں بھی احتجاج جاری ہے،
جماعت اسلامی اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے لیے بھی آخری حد تک جائے گی، اور جہاں جہاں جن جن سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، میں جماعت اسلامی کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جہاں سے جو جیتا ہے مینڈیٹ انہی کو دیا جائے اور انہی کے لیے انہی کے ووٹ کو احترام دیا جائے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اپنے نشان کی بنیاد پہ اور اپنے منشور کے ساتھ ہم نے انتخابات میں حصہ لیا۔ جماعت اسلامی کے مجموعی ووٹ بینک ہم نے جائزہ لیا ہے۔ ہم 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں اس دھاندلی اور فراڈ کرنے کے باوجود الیکشن کے ووٹ کے نمبرز کے اعتبار سے ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں، اور ہم اپنی قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی پہلے کی طرح خدمت کے میدان میں لوگوں کے حقوق کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اپنی قوم کو ان ظالموں اور لٹیروں کے رحم و کرم پہ نہیں رہنے دیں گے۔ میں ساتھ ہی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی صحافی برادری کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس جرأت کے ساتھ الیکشن کے پورے مراحل کو آپ نے جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا، اور جس طریقے سے دھاندلی کے سارے منصوبوں کو بے نقاب کیا، یہ پاکستان کی صحافت آپ سب کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کرپشن اور لوٹ مار سے نجات دلانا ہے تو پاکستانی قوم کے ووٹ کا احترام کرنا ہوگا، ورنہ مصنوعی لوگ جعلی طریقے سے حکومتیں بنائیں گے، اور پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ ان بحرانوں سے نہیں نکل سکے گی۔ 2018 میں RTS کا سسٹم بیٹھا تھا، اور 2024 کے انتخابات میں آپ کا EMS سسٹم وہ بری طرح کولیپس کر گیا، اور میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ذمے ایک ہی کام تھا کہ اس نے الیکشن کروانا ہے، اور اس ایک کام کے سوا وہ دنیا بھر کے پاکستان کے مسئلوں میں الجھا رہا، لیکن ڈھنگ سے الیکشن نہیں کروا سکا۔ الیکشن کمیشنر، پاکستان الیکشن کمیشنر وہ ریزائن کریں، اخلاقی طور پہ الیکشن کے رزلٹ کے اعتبار سے ان کا اپنے منصب پہ رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے ایک تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PTI کے ساتھ الیکشن سے پہلے جہاں جہاں ظلم ہوا، وہ ان کا نشان چھیننے کی بات ہوئی یا ان کے لوگوں کے اوپر کاغذات جمع کرواتے ہوئے ان کو ہراساں کیا گیا، جماعت اسلامی کے سوا کسی پارٹی نے اس کے اوپر اپنا موقف نہیں دیا۔ میں ریکارڈ کے اوپر ہوں، جماعت اسلامی ہر مرحلے کے اوپر جماعت اسلامی نے اس کی مذمت بھی کی، ہم نے اپنا موقف بھی دیا، اور ہم اس طرح کے ہونے والے ظلم کے ساتھ کسی لمحے بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے ظلم کو ظلم کہا ہے، اس لیے ایک تو یہ ریکارڈ کی درستگی ذرا ٹھیک کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جماعت اسلامی جو ہے وہ اگر وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتی کہ ہمیں کوئی یقین دہانی کروائے، جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اپنا منشور دیا، جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اپنے کینڈیڈیٹس کو اناؤنس کیا، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایجنڈا ہے کہ جماعت اسلامی کو سیاسی میدان میں اس کی امیدیں توڑی جائیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے کہ جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو ایک امید کے طور پہ قوم کے سامنے نہ آنا دیا جائے، لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کسی ایک طاقت کا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ جماعت اسلامی اللہ کے اوپر توکل رکھتی ہے اور اپنی قوم پہ اعتماد رکھتی ہے۔ ان دو کے علاوہ یہ سمجھنا کہ ہم کسی اور کی امید کے اوپر کوئی کام کریں گے، نہیں، اللہ کے اوپر توکل کی بنیاد پہ اور اپنی قوم کے اوپر اعتماد کی بنیاد پہ جماعت اسلامی آگے بڑھے گی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے، کراچی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، وہاں سیٹیں تو بہت ساری PTI کی چھینی گئی ہیں، جماعت اسلامی کی بھی چھینی ہیں، لیکن اس احتجاج کو لیڈ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے KPK کے اندر بھی ایسا ہے، وہاں سیٹیں کئی
پی ٹی آئی کی چھنی ہے لیکن جماعت اسلامی وہاں احتجاج اناؤنس کر رہی ہے. ہم پنجاب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں جیتے نہیں ہیں, ہمارا ووٹ بینک کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی سے سیٹیں چھنی گئی ہیں تو جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ دھاندلی ہے اور یہ کسی طور پہ قوم کو قبول نہیں ہو سکتی. جی 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 میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ میں جانے کا, کراچی میں جماعت اسلامی آج وہاں کی ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے اور 4 سیٹس کے اوپر ہم نے رزلٹ کو چیلنج کر دیا ہے. اسی طریقے سے کے پی کے میں جہاں ہم کمپٹیشن میں تھے اور وہاں بھی ہم چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہم اپنی کئی چیزوں کو اکٹھا ہم کر رہے ہیں اور اس کا جائزہ لیں گے. جائزہ لینے کے بعد ہم آئینی طور پہ بھی اس کے اوپر دیکھیں گے, لیکن الیکشن کمشنر ریکارڈ اپنا بتائے قوم کو کہ الیکشن ڈے کے موقع پہ جماعت اسلامی کی طرف سے اوورآل پورے ملک سے کم و بیش 100 سے زائد شکایات وہاں پہنچی ہیں. جماعت اسلامی اس کے اوپر پہلے دن سے اپنے آپ کو جو ہے وہ چکنا بھی رہی ہے, اپنا موقف بھی دیتی رہی ہے, اور آئندہ بھی ہم آئینی اور قانونی دائروں میں بھی یہ لڑائی لڑیں گے. اور میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آئینی اور قانونی جنگ میں کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چونکہ بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, جماعت اسلامی نے آفر کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, چونکہ یہ عوام کے ووٹ کا مسئلہ ہے اور اس ووٹ کا تحفظ مل کر کے بھی کرنا پڑا تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جماعت اسلامی کی کل مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا, ہم نے اوورآل پورے ملک کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں وہ اجلاس منعقد ہوا اور اس میں اس کے اوپر جماعت اسلامی نے غور کیا ہے کہ جتنی جمہوریت پسند قوتیں ہیں, آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں, ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا چاہتی ہیں, جماعت اسلامی ان تمام سیاسی قوتوں سے رابطہ کرے گی اور ان سے مل کر کے بھی آئندہ کے لاہ عمل پہ غور کیا جائے گا. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں, الیکشن سے پہلے کا جو الحاق یا اتحاد ہوتا ہے وہ کوئی پارٹی یک طرفہ طور پہ جا کے کسی سے نہیں کرتی, وہ 2 طرفہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ 2 طرفہ چیزیں کے نتیجے میں ہی کوئی اقدام آگے ہوتا ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی الیکشن سے پہلے بھی ان پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں رہی ہے اور اس وقت بھی ہمارا یہ پلان ہے کہ جو لوگ بھی اس دھاندلی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو کہیں اکٹھا کر کے ایک لاہ عمل مرتب کرنے کی. اور کراچی میں تو اکٹھا ہو رہا ہے, کراچی میں تو سارا احتجاج بھی اکٹھا ہے اور رابطہ بھی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ہے اس حوالے سے, اور آئندہ کی کئی چیزیں مل کر کے طے ہو سکتی ہیں. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور کئی ایک چیزوں کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے. اس میں مشترکہ طور پہ جو ہے وہ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, جہاں جہاں کوئی ایسی فیزیبلٹی بنے گی وہ بھی ہوگا, اور آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے بھی حکمت عملی پہ غور ہو سکتا ہے, لیکن رابطے آپس میں ہوئے ہیں. جی جی بدر صاحب, جی جی اچھا دیکھیے یہ ایک تجویز آئی تھی, لیکن یہ کہ اس کے اوپر کچھ ابھی حتمی طور پہ کہنا قبل از وقت ہے. جماعت اسلامی کی طرف تجویز ایک آئی ہے, لیکن کوئی ابھی کہنا قبل از وقت ہے. ظاہر ہے یہ اس کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. جماعت اسلامی نے تو نہیں کرنا, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے.